آخرت کی نجات ہے، دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ میرے بھائیوں اللہ کا دین جو آسمان سے اترا ہے اور جس کو لانے والے جن پہ نازل ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء خاتم النبیین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی ہی اطاعت و اتباع فرض اور ضروری ہے۔ کسی بھی امتی کے پیچھے چلنا، کسی بھی امتی کی بات کو ماننا اور تقلید کرنے کا حکم قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ انسان کامیاب ہے جو اللہ کے قرآن پہ عمل کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو مانتا ہے، آپ کی اطاعت و اتباع کرتا ہے۔ عمرے کے ایک سفر میں بحرین کی طرف سے ہم نے جانا تھا، تو بحرین کے ایئرپورٹ پر نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ لوگ جو ہیں کچھ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے بھی چاہا چلو ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ سفید چولے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، داڑھیاں ماشاءاللہ کافی ہیں، میں نے تو سمجھا سلفی حضرات ہیں، اچھے لوگ ہوں گے، ان کی چلو جماعت کرا رہے ہیں تو پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس نے جب جماعت شروع کی اللہ اکبر کے بعد ہاتھ چھوڑ دیے، تو میں نے نماز چھوڑ کر اپنی علیحدہ پڑھ لی۔ میں نے کہا یہ پتہ نہیں، لگتے تو اچھے بندے تھے، اب انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے انہیں پوچھا کہ اللہ کے بندے، سنت الصلاۃ وضع الیدین فی الصلاۃ انت ارسال الیدین، تو میں نے عربی میں ان سے بات کی کہ سنت تو نماز میں ہاتھ باندھنا ہے، تم نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہے۔ کہے گا قال الامام مالک، کہتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، ان کے سے مروی ہے کہ ہاتھ چھوڑنے۔ میں نے کہا قال الامام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع الیدین فی الصلاۃ وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، جب نماز شروع کی تو آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے باندھ کے نماز پڑھی ہے۔ یعنی بڑے بڑے سمجھدار لوگ آج جو ہیں راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا امام یہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے میرا امام یہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے امام نہیں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں۔ آپ اس کو قرآن کی آیت بھی بتا دیں، صحیح حدیث بتا دیں، وہ پھر بھی نہیں مانے گا کہ میرا امام کہے گا تو میں مانوں گا، میرا خطیب کہے گا تو میں مانوں گا۔ نہیں میرے بھائی، یہ دین کسی امام کا نہیں، کسی خطیب کا نہیں، یہ دین اللہ کا ہے۔ اللہ کے قرآن میں جو آئے گا اس کو مانیں گے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں احادیث میں جو آئے گا اس کو مانیں گے، وہ دین کہلائے گا، اور کسی امتی کی بات دین نہیں کہلائے گی۔ اور قرآن مجید یہ اعلان کرتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فلاں فلاں کی اطاعت، کسی امتی کی اطاعت کو، کسی امام کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت نہیں کہا۔ پورے قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے جو میرے رسول پاک کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اطاعت و اتباع رسول جو ہے یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہمیں کوئی غیر مقلد کہے، ہمیں کوئی جو مرضی تانا دے، جو مرضی کہے، ہمارے لیے دین وہی ہے جو رب کا قرآن ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ توحید میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، ذات و صفات میں رب تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، عبادت ہم کریں گے صرف ایک اللہ کی، اور اطاعت و اتباع میں بھی میرے رسول کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو کسی اور کی طرف جائے گا وہ اللہ کے رسول سے منہ موڑ کر جائے گا۔ اور چونکہ میں بھی علماء دیوبند سے پڑھتا رہا ہوں، ہمارے محترم قاری سیف اللہ خالد صاحب تو 42 سال تک دیوبندی مکتبہ فکر سے رہے۔ میں بھی علماء دیوبند کا شاگرد ہوں، میں پڑھتا رہا ہوں ان کے پاس، مسلمان ہم ان کو سمجھتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب حدیث آتی ہے تو کہتے ہیں ہماری فقہ میں یہ لکھا ہے، ہمارے امام صاحب یوں فرماتے ہیں، یہی ہمارا اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں وہی بات 100% دین ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، بس یہ دین ہے، یہی کامیابی ہے۔ تو میں شیخ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں
قاری القرآن، خطیب اسلام